اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها عجیب لفظ ہے ہری پور والو جب ہلایا جائے گا زمین کو زلزالہا اس کا ہلایا جانا ایک بارگی پوری کی پوری تہ تک نیچے تک اس کو ہلا دیا جائے گا صرف ہلایا جانا نہیں کہا کیونکہ ہلتی تو آج کل بھی ہے کبھی کہتے ہیں مظفر آباد میں زلزلہ آیا کبھی کہتے ہیں جاپان میں آیا کبھی کہتے ہیں روس میں آیا یہ زلزلے مراد نہیں ہے مفعول مطلق کو مضاف کر کے بیان کیا ہے ضمیر کی طرف فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا جنبش دی جائے گی زوردار حرکت دی جائے گی زلزالہا اس کا جھنجھوڑ دینا پوری زمین ہلا دی جائے گی کیسے ہلے گی اللہ اکبر جب ہلے گی ساری کائنات حیران رہ جائے گی قرآن مقدس یہی مضمون اس سے پہلی سورتوں میں بیان کرتا ہے مثلا سورت انشقاق میں قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کی بات کی طرف حکم کی طرف کان لگائے گا اور یہی لائق ہے اس کے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کھینچ کے بچھا دی جائے گی اس کو کھینچا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے باہر پھینک دے گی فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جب زمین کو کھینچا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے یہ ایسا زلزلہ تو نہیں ہوگا یہ اتنا اہم زلزلہ ہوگا اتنا شدید ہوگا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے سورت کا نام ہے سورت الحج 17واں پارہ قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس او لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ادھر فرمایا ہلایا جائے گا ابھی بتلایا جا رہا ہے کہ ہلانا کوئی معمولی نہیں ان زلزلۃ الساعۃ بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بہت بڑی چیز ہے یا اللہ کیا حال ہوگا کیا منظر ہوگا جب یہ بڑا زلزلہ آئے گا فرمایا یوم ترونہا او لوگو جس دن اس زلزلے کو تم دیکھو گے تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ہر دودھ پلانے والی ماں ہر دودھ پلانے والی عورت مادہ اپنے دودھ پیتے بچے سے بے خبر اور غافل ہو جائے گی پھینک کے بھاگنے لگے گی حالانکہ ماں جو مرضی یہ ہو جائے ماں بڑے بیٹوں کو تو چھوڑ دیتی ہے لیکن دودھ پیتے بچے کو ماں کبھی بھی کسی بھی ہولناکی میں نہیں چھوڑتی لیکن یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے بے خبر ہو جائے گی فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اللہ اکبر پہلا منظر جس کا دودھ پیتا بچہ ہوگا چھوڑ کے بھاگ جائے گی
دوسرا منظر، اگر دودھ پیتا بچہ نہیں، پیٹ میں بچہ ہے ماں کے، جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ بہت احتیاط کرتی ہے حمل ضائع نہ ہو جائے، بچہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن قرآن مقدس کہتا ہے اس دن کی زلزلے کی ہیبت دہشت اتنی ہوگی، یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی چیز اپنا حمل باہر پھینک دے گی، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، وہ کیا کر دے گی؟ حمل باہر پھینک دے گی۔ یعنی اگر کوئی حاملہ چیز ہو تو حمل اندر نہیں ٹھہرے گا، ضائع ہو جائے گا، اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو لوگوں کو دیکھے گا نشے میں، تجھے یوں لگے گا کہ سارے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے، جیسے سخت نشاور شراب پینے والا اپنے وجود کا اسے پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک غلط راستے کا اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ حواس باختہ ہوتا ہے، کبھی کھڑکی سے جا ٹکراتا ہے، کبھی دروازے سے جا ٹکرتا ہے، کبھی بیڈ پہ گرتا ہے، کوئی اسے سمجھ نہیں آتی راستہ کدھر ہے، اٹھتا بیٹھتا گھبراتا ہوا چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پوری انسانیت تمہیں یوں نشے میں نظر آئے گی، لیکن یاد رکھ لو نشہ نہیں ہوگا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نہیں ہوں گے۔ یا اللہ جب نشے میں نہیں ہوں گے پھر نشے کی حالت میں کیوں نظر آئیں گے؟ فرمایا اس لیے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ جس طرح نشے سے دماغ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ اڑ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کا عذاب، اس کی دہشت، تو معمولی زلزلہ تو ہوگا نہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے اوپر سے جڑ رہے ہوں گے، زمین ایک بچھونا بن جائے گی، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں رہے گی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرا دوست۔ اسی صورت میں اسی کا بیان ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یا اللہ یہ تو پہلا منظر ہے، جب ہلائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا جو کچھ ہوگا اس ہونے والے احوال میں سے ایک حالت یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ کیا کر دے گی؟ زمین ہری پھور والو، اس زمین کے اندر بہت بڑے بڑے بوجھ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نیک بھی اس میں دفن ہیں، بڑے بڑے پیغمبر اور رسول بھی اس میں دفن ہیں، بڑے بڑے اولیاء صحابہ علم کے پہاڑ بھی اس میں دفن ہیں، اور بڑے بڑے کافر اور مشرک اور ظالم اور جابر بھی اس میں دفن ہیں، خزانے بھی اس میں دفن ہیں، ہمارے دنیا کا ہر گند اس میں جاتا ہے، پاکیزہ چیزیں بھی اس میں کھپتی جا رہی ہیں، لیکن جب یہ ہلائی جائے گی تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ مفسرین کے دو قول ہیں بوجھ باہر پھینکنے کے، ایک قول یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا ایک منظر ہے کہ جن خزانوں پہ آج ہم مر مٹ رہے ہیں، جیسے سونے چاندی پہ آج ہم باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے، رشتے ناتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت و مرجان و خزینے اور دفینے یہ سارے باہر آ جائیں گے، کوئی اٹھانے والا نظر بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھنے والا چور دیکھے گا تو کہے گا ہائے اللہ یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی وجہ
سے میرے ہاتھ کٹے ہیں، کوئی آ کے دیکھے گا کہے گا یہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی پہ گولی چلائی تھی، کیا یہ وہی مال ہے جس کی وجہ سے میں نے رشتے ناتے توڑ دیے تھے؟ آج تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور آج دیکھ لو ہری پور والو، زمین آہستہ آہستہ اپنا بوجھ باہر نکال رہی ہے کہ نہیں؟ جی